وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت قابل احترام واجب الاحترام غلامان سلسلہ کیفیہ محترم صوفی منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سید عمران شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین مجلس شرفاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری آج تیسری محفل ہے، تھکاوٹ میرے چہرے سے نمایاں ہوگی، لیکن عاشقوں کی محفل میں آگے ہوں تھکاوٹ دور ہو ہی جائے۔ آپ نے بھی عشق کا ثبوت دینا ہے، محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، میرے آقا کا میلاد ہے۔ ایک تو ٹائم کی تھوڑی پابندی سے ہٹنا چاہتا ہوں، آپ کا ذوق ہوگا، جتنا ذوق بڑھتا جائے گا اتنا محفل پہ سرور چھاتا ہے۔ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنین، تم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل آ گیا، فضل کبیر، بہت بڑا فضل آ گیا۔ حضرات محترم، ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ کا فضل، ایک ہے رحمت اور ایک ہے فضل، دونوں میں فرق ہے۔ رحمت جو ہے نا، رحمت، سادہ سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو اس کو، کہ آپ نے گناہ کیا، آپ تائب ہو گئے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس گناہ کو بخش دیا، اس کا نام ہے رحمت۔ اس کا نام ہے رحمت۔ فضل میں اور رحمت میں فرق یہ ہے کہ فضل یہ ہے کہ جو آپ نے گناہ کیا اس گناہ کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا، اس کا نام فضل۔ اس کا نام فضل۔ مگر یہ فضل ملا کہاں سے؟ پہلے امید تھی تو ایک گناہ کرتی دو خنزیر، کتا بن رہی ہے، بندر بن رہی ہے، یہ فضل ہے کیا؟ تو فضل ہے نا جو یہ آمنہ کے لال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آمنہ کے لال ہے کہ میرا تم میں فضل آ گیا، کہ بس میرا حبیب تمہیں مل گیا ہے نا، اب جو کچھ تم کرو گے نا، مجھ سے معافی مانگتے رہو گے، میں بخشدہ رہوں گا، صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے کہ مومن کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے اور منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ مصنف دلائل الخیرات فرماتے ہیں اگر آپ نے مومن کی پہچان کرنی ہے تو پہچان یہ ہے کہ جس کے سامنے آمنہ کے لال کا نام لیا جائے اور اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے، سبحان یا رسول اللہ، گلاب کی طرح کھل جائے تو وہ مومن ہے، نشانی دے دی۔ اور جس کے سامنے آمنہ کے لال کا نام لیا جائے اور چہرے پہ تیوڑی آ جائے، چہرہ چھپ جائے، سمجھ لو منافق ہے۔ سادہ سی مثال ہے، لوگ کہتے ہیں نا میلاد پہ دلیل دیں، میلاد پہ دلیل دیں کہ ہمیں پتا چلے کہاں لکھا ہے میلاد کے بارے میں۔ ایمانداری سے مجھے بتائیں، بلبل نے کبھی پھول سے دلیل مانگی؟ کبھی بلبل نے مانگی ہے دلیل پھول سے؟ جیسا بھی پھول ہو اس کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ پروانے نے کبھی شمع کے نقص تلاش کیے؟ وہ تو جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ میلاد پہ دلیل نہیں چاہیے، اہل سنہ والجماعت کے پاس بے شمار دلائل ہیں، مگر عاشقوں کا کام ہے جب نبی کا نام آئے تو مٹ جائے۔ یہ جو ہے اہل سنہ والجماعت پر اللہ کا کرم ہے۔ بڑے وجد اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دلیل نہیں مانگتے کہ عشق دی لذت بڑی لذیذہ تے جانن مست دیوانے، مر جاون پر اٹ دے نائی شمع دے پروانے۔ پروانہ مر جاتا ہے،
کٹ جاتا ہے، جل جاتا ہے، مگر شمع کا دیوانہ ہوتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو نا جوبن پہ ہو تو چکور زمین سے اڑتی ہے، چاند کی طرف سفر کرتی ہے، راستے میں ہی مر جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی وہ عاشق ہے، وہ عاشق ہے۔ عاشق تک کا تو کام ہی یہی کہ کشتہ ہو جانا، اور پھر عاشق کو آمنہ کے لال کا اور دلیلیں ڈھونڈے، دلیلیں ڈھونڈے، وہاں دلیلیں ختم ہو گئی کہ جب آقا کو دیکھ لیا تو دلیلیں ختم۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو میری طرف سے ایک کتاب آئی اور ایک نور آیا۔ آقا کی صفت اللہ رب العزت کر رہا ہے، اور حقیقت سے مجھ سے پوچھے نا تو قرآن میں اللہ رب العزت نے 114 صورتوں کا تذکرہ کیا ہے، 114 صورتیں۔ یاسین میں اپنا حسن ہے، سورۃ الناس میں اپنا حسن ہے، سورۃ تکاثر میں اپنا حسن ہے، سورۃ الزلزال میں اپنا حسن ہے۔ اللہ کا حسن جو ہے قرآن میں ڈیوائیڈڈ ہوا ہے، تقسیم ہوا ہے، مگر قربان جائے اے آمنہ کے لال، اللہ کا سارا حسن تیری صورت میں رکھ دیا گیا۔ قرآن کے ورق ڈالے، میرے نبی کے زلفیں کالی، قرآن ورق کا لباس پہن کر آیا، میرا مصطفیٰ بشر کا لباس پہن کر آیا۔ جس نے قرآن کو پڑھ لیا وہ حافظ ہو گیا، اور جس نے میرے مصطفیٰ کو پڑھ لیا وہ مقدر ہو گیا۔ چہرہ الضحیٰ کو پڑھ لیا تو وہ صحابہ ہو گئے۔ قرآن کو پڑھنے سے حافظ بنتا ہے اور مصطفیٰ کو پڑھنے سے صحابہ بنتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محمد نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور۔ حضرات محترم، بخاری سے لے کر ترمذی شریف تک، امام جلال الدین سیوطی سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن کا تذکرہ کیا ہے وہ صرف 40 صحابہ نے کیا ہے۔ کتنے صحابہ نے؟ 40 صحابہ نے کیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع پر میرے آقا کے سامنے جو صحابہ بیٹھے تھے ان کی تعداد 1.5 لاکھ ہے۔ کتنی ہے؟ اور تذکرہ کتنوں نے کیا ہے؟ 40۔ آئے علماء لکھتے ہیں کسی میں تا بھی نہ تھی چہرے مصطفیٰ پہ نظر جما سکتے، تا بھی نہیں تھی کسی میں۔ 1.5 لاکھ نے دیکھا ہے، 1.5 لاکھ تذکرہ کرتے، مگر ہمت کسی میں نہیں۔ اب حسان بن ثابت وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آقا کا، آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھنا ہوتا تو ہاتھوں کو جوڑتا، انگلیوں کو منہ پہ رکھتا اور پوڑوں سے آقا کے چہرے کو دیکھتا، جسے کہتے ہیں چھپ چھپ کے دیکھتا۔ تو قربان جائیں، آقا کا تصور کرنا، احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات بولیے نہیں ہے، بس نعمتیں لوٹنی ہے جتنی مل جائیں۔ وجد کی محفل ہے، میلاد جو ہے نا ہر نبی نے منایا ہے، دلیل آپ کو دے رہا ہوں، ہر نبی نے میرے آقا کا میلاد منایا۔ ابھی انبیاء بنے نہیں تھے تو اللہ رب العزت نے آقا کے نور کو اپنے نور سے جدا کر لیا۔ اب جب آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اللہ پاک نے جنت میں بٹھا دیا، انہوں نے گندم کھائی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ جب نکال دیا تو آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا اور آپ روتے رہے، جنگلوں میں چلتے رہے، روتے رہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنے آنسو آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں بہائے ہیں نا، کسی نبی نے نہیں بہائے۔ اب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دعا مانگی، اللہ نے فرمایا اے آدم ابھی قبول نہیں۔ اب آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس نام کا جو تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بڑی وجد کی اور محبت کی بات بتاؤں، کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ 2 حصے ہیں نا کلمے کے۔ لا الہ الا اللہ کے حروف بھی گن لیں اور محمد رسول اللہ کے حروف بھی گن لیں، دونوں برابر ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں برابر ہیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں اس نام کا جو تیرے نام سے ملا ہوا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد، اے آدم آمنہ کے لال کو تو کب سے جانتا ہے؟ تو فرمایا اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا نا تو میں نے سر اٹھایا تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ تیرا بڑا ہی لاڈلا ہوگا، تیرا بڑا ہی لاڈلا ہوگا، تیرا بڑا ہی پیارا ہوگا۔ تو اے اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں اس نام کا
اب اللہ نے فرمایا آدم اب صحیح وسیلہ پکڑا ہے، اے آدم ہوں پوچھ گئے تم، ہوں تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اے آدم آج اگر میں نے تجھے پیدا کیا اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ تیری پشت میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی میلاد مصطفیٰ سے قبول ہوئی ہے۔ میلاد تو کہتے ہیں جب پیدا ہوئے، تو یہ پیدا ہونے سے پہلے توبہ قبول کی جا رہی ہے۔ اب آ جائیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، کعبہ تعمیر فرما رہے تھے جی۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو فرمایا اے اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، اس کی مزدوری دے دے، اس کی مزدوری مل جائے مجھے۔ مزدوری کیا کہ مولا اتنے دنوں سے تیرا گھر تعمیر کروا رہا ہوں، اب کیا کر مجھے مزدوری دے۔ اللہ نے فرمایا کیا مزدوری مانگتے ہو؟ اب سنیے گا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، خلیل کی زبان سے دعا نکل رہی ہے کیا؟ ربنا اے میرے رب، وابعث فیہم رسولا، اے میرے رب ہم میں رسول بھیج۔ قربان جائیں، کیا ابراہیم علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ ہم میں رسول بھیج، کیا کریں؟ منہم، ہم میں سے ہو، باہر سے نہ ہو، ہم میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیتیں ہمیں پڑھ کر سنائے۔ میلاد مصطفیٰ تیری آیتیں ہمیں پڑھ کے سنائے۔ وَيُعَلِّمُ کتاب والحکمہ، اور ہمیں حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہمیں پاک کرے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام پاک نہیں تھے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام پاک نہیں تھے؟ پاک تھے، مگر دعا مانگی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا انکا انت العزیز الحکیم، اور اے اللہ تو بڑا ہی حکیم ہے۔ اب یہ دعا کہاں مانگی گئی؟ مقام ابراہیم جو پتھر ہے نا، اس پہ کھڑے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اوپر جانا ہوتا پتھر کو اشارہ کرتے، پتھر اوپر چلا جاتا، نیچے اشارہ کرتے نیچے آ جاتا۔ لفٹ کا کام دے رہا تھا، مزدوری مانگ لی۔ اب اللہ نے فرمایا اے خلیل تیرے ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھ گئے، اب یہ دعا قبول ہو گئی۔ اب دعا قبول ہو گئی۔ لیکن ابراہیم دعا قبول کرنے سے پہلے مجھے یہ بتا، جو نبی جس کی تو بات کر رہا ہے ان کا نام کیا ہے؟ بڑے نکتہ دے رہا، نام کیا ہے؟ اے اللہ نام کیوں پوچھنا ہے؟ فرمایا نام پوچھے گا تو دعا قبول ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے آمنہ کے لال کا نام نکلا، جس پتھر پہ کھڑے تھے وہ پتھر نرم ہو گیا، وہ پتھر نرم ہو گیا۔ آج جو اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے نشان لگے ہیں وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس پتھر کو اللہ نے مطاف کے اندر گاڑ دیا ہے کہ اے حاجی جب تو کہے نا لبیک اللہم لبیک، تو عشق میں وجد میں جھوم کر اس پتھر کو دیکھ۔ اسلام تو کہتا ہے کہ پتھروں سے دور رہو، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، پتھر کچھ نہیں دے سکتے، پر مولا تو نے دو پتھر تو کعبے کے اندر رکھ دیے ہیں، ایک کا نام ہے مقام ابراہیم اور دوسرے کا نام ہے حجر اسود۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، ان کو نسبت مصطفیٰ کے لال سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ ان پتھروں کو جو نسبت ہے وہ آمنہ کے لال سے ہے، کوئی عام پتھر نہیں، کوئی عام پتھر